السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ سبھی لوگ کسی نہ کسی طرح اسے ریلیٹ کر پائیں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے ہر مشکل، پریشانی اور مصیبت میں کیا کیا جائے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتا ہے، اور اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ میں آپ کے ساتھ ایک حدیث جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کا ترجمہ یوں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، جب کوئی دشواری پیش آتی تھی تو نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مدد مانگو صبر اور صلاۃ کے ساتھ۔ جب کوئی مشکل پیش آئے یا کسی مصیبت کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے، اس پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ مومن مصیبت میں گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، گھبراہٹ نہیں دکھاتا اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید باندھ کر مصیبت کے دور ہونے کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ جس کو صبر کی دولت مل گئی وہ بہت بڑی دولت سے نوازا گیا۔ یعنی صبر، آج دیکھیں نا، ہم میں صبر نہیں ہے، شکوے ہیں۔ برداشت اور صبر میں بھی فرق ہے۔ اسلام ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے، اور صبر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کا حکم دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر بھی بہت ملے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہمیں کوئی مشکل، مصیبت اور تنگی کا سامنا جب کرنا پڑتا ہے تو ہماری زبان سے سب سے پہلے جو جملہ نکلتا ہے وہ شکوے کا ہوتا ہے۔ وہ شکوہ چاہے دوسروں سے ہو یا پھر اللہ سے ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان، ایک مومن کا توکل ہوتا ہے کہ یہ مصیبت، تنگی، مشکلات جو ہیں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی مجھ سے ان پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز بھی جو ہے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری اپنی قدرت رکھتے ہیں کہ ہماری مشکلیں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی دور فرمائے گا۔ انسان جو مسلمان ہے اس کا یہ توکل ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ پر کہ کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، میں نے صبر کرنا ہے، شکوہ نہیں کرنا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان مشکلوں کو آسان کر دے گا، اللہ مجھ سے یہ مشکلات جو ہیں وہ دور فرما دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوسرا پھر یہاں پہ ہے نماز کے ساتھ مدد مانگنا۔ مصیبت دور کرنے کا دوسرا ذریعہ نماز ہے۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ بندے کا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق جو ہے وہ نماز کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت ہی زیادہ محبت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی، اور آپ راتوں کو اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ پھر اگر کوئی مشکل درپیش ہو جاتی تو خصوصیت کے ساتھ نماز کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جاتے تھے۔ فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جائے اس کا قبولیت سے قریب تر ہونا انہی اوراق میں بیان ہو چکا ہے۔ تہجد کے وقت اور فرض نمازوں کے بعد خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کریں، اور کبھی صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیا کریں، جسے نماز حاجت بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہر حاجت کے پورا ہونے کا سوال ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی تنگی آئے پہلے صبر کریں، شکوہ نہ کریں۔ آج دیکھیں نا، ہمیں چھوٹی چھوٹی تکلیف، چھوٹی چھوٹی کوئی چیز ہوتی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اسلام ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں صبر پر بہت اجر ملے گا۔ انسان کے اندر صبر ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شکوے نہیں کیا کرتے، اور اتنی انسان میں طاقت اور قوت بھی ہونی چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر جو ہے پورا توکل رکھنا چاہیے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں۔ دیکھیں کہ کتنے اسلام کی تبلیغ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں، انہوں نے کتنے صبر سے کام لیا۔ ہمارے پاس ہماری جو مشکلات ہیں وہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، اور بعض دفعہ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میں نے ایسا کیا کیا ہے، یا پھر پتہ نہیں میرا کون سا عمل ایسا ہو گیا مجھ سے، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں ایسا کیا۔ بعض دفعہ ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو ہمارا جو ہے تعاقب کرتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتے ہیں کہ میں دیکھوں میرا بندہ جو ہے اس کے توکل کا لیول جو ہے وہ مجھ پر کتنا ہے، وہ ثابت قدم کتنا رہتا ہے، وہ صبر کتنا کرتا ہے۔ لیکن جو صبر کا مقام ہوتا ہے تب ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بھی، دوسروں سے بھی۔
وہی وقت اصل صبر کا وہی وقت ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، جب مصیبت اور پریشانی ہے اس وقت صبر کرنا سب سے ضروری کام ہے۔ نماز سے پھر رجوع جو ہے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بجائے آپ کسی دنیاوی شخصیات کے ساتھ جو تعلق رکھیں اور انہیں اپنی مصیبتیں اور مشکلات بتائیں، اس سے زیادہ کئی درجے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مصیبتیں بتائیں، میرے ساتھ کیا ہوا، مجھے کیا چیزیں تکلیف دیتی ہیں، یا اللہ تو دور فرما دے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور مجھے اجر دے، مجھے صبر کی توفیق دے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ایسے حالات میں ہم جلدی سے ہی مشکلات سے نکل سکتے ہیں، آسانیاں جلدی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ صلاۃ حاجت پڑھیں، اس پہ پھر دعا مانگیں، کوئی بھی پریشانی ہو نماز پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اور وضو کریں، 2 نفل پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بہت جلد ہی جو ہے مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور تکالیف جو دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے۔ آپ سارے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنا رابطہ قائم رکھیں۔ دوسروں سے باتیں کرنے کی بجائے کسی تھرڈ پرسن سے آپ بات کریں کہ فلاں نے میرا دل دکھایا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں میرے ساتھ یہ ہوا۔ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ رہیں۔ اور دیکھیں یہ کوئی چغلی بھی نہیں ہے، نہ اس سے کوئی غیبت ہوتی ہے۔ اگر ہم تھرڈ پرسن کے ساتھ کوئی صحیح بات بھی کہہ رہے ہیں، کسی ایسے کی جس نے ہمیں تکلیف یا مصیبت پہنچائی ہے، تو پھر وہ چغلی یا غیبت ہو جاتی ہے اگر اس میں برائی واقعی میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے نہ کوئی غیبت ہے نہ کوئی چغلی ہے۔ تو بہترین حال یہ ہے، صبر کریں، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں۔